اب تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ پیٹ بھر گیا نا؟ اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں باہر سے آئے تھے۔ درید لیپ ٹاپ میں موجود اپنا اسائنمنٹ چیک کر رہا تھا، تب زمل دوبارہ اس کے روم میں آئی۔ درید گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اس سے بولا جہاں 4:30 بج رہے تھے، نیند نہیں آ رہی مجھے، اب آپ اور میں مووی دیکھیں گے کوئی اچھی سی۔ زمل بیڈ پر درید کے برابر میں بیٹھتی ہوئی اس سے بولی، زمل ہوش میں آ جاؤ، آدھی رات گزر چکی ہے یار، جاؤ اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کرو۔ درید باقاعدہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا سختی سے بولا، جس کا اثر لیے بغیر وہ خاموشی سے درید کو دیکھ رہی تھی۔ نکال چکے ہیں آج کا غصہ آپ میرے اوپر، اب آپ یہ غصہ بعد میں سنبھال کر رکھیں۔ زمل درید سے بولتی ہوئی مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھی اور لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر کے اسکرین پر موجود اپلیکیشن کلوز کرنے کے بعد اس نے مووی لگا دی۔ درید خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ مووی لگانے کے بعد وہ درید کا چہرہ اپنی طرف سے ہٹا کر لیپ ٹاپ کی طرف کرتی ہوئی خود بھی مووی دیکھنے لگی، مگر آدھے گھنٹے بعد جب اس کا سر درید کے کندھے سے ٹکرایا تب درید کو اندازہ ہوا کہ زمل مووی دیکھتے ہوئے سو چکی تھی۔ زمل اٹھو، اپنے کمرے میں جا کر سو۔ زمل، درید لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اس کا کندھا ہلاتا ہوا بولا، دی تنگ مت کریں، سونے دیں پلیز۔ وہ نیند میں بولتی ہوئی باقاعدہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ درید غصے میں اس کو گھورنے لگا کیونکہ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے اس کو تنگ کر رہی تھی اور اب الٹا وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ تنگ مت کریں۔ دل تو چاہ رہے تمہیں اپنے کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ درید نے بولتے ہوئے زمل کو بازوں میں اٹھا لیا اور اسے اس کے کمرے میں لٹانے کے بعد درید اس پر کمفرٹر ڈالنے لگا۔ اس کی نظریں پھٹک کر زمل کے گلابی ہونٹوں پر ٹک گئیں، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے دل میں مچلتی خواہش کو دبانا مشکل مرحلہ لگنے لگا۔ کیوں میرے جذبوں سے اتنی انجان ہو؟ کیوں اپنے دید کی محبت کو سمجھ نہیں پاتی؟ بہت مشکلیں پیدا کر دیتی ہے میرے لیے تمہاری یہ بے خبری۔ درید زمل کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال میں پھیرتا ہوا وہ اپنے دل میں زمل سے مخاطب تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب جھکا کر اس کے ہونٹوں کو کسی پیاسے صحرا کی مانند دیکھنے لگا۔ درید چاہتا تو وہ زمل کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھا بھی سکتا تھا، مگر وہ ایسا کوئی بھی عمل کر کے اس کے کچے ذہن پر کوئی غلط اثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس پر کمفرٹر ڈالنے کے بعد بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ تم اس وقت زمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ زمل کے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تب تابندہ اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی درید کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ درید نے مڑ کر اسے دیکھا، شاید وہ بھی نیند سے ابھی جاگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا کرنے آیا ہوں گا اس ٹائم زمل کے کمرے میں؟ درید الٹا تابندہ کے پاس آ کر اس سے سوال پوچھنے لگا۔ تابندہ غصے میں دانت پیستی ہوئی بولی، اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش بھی کی تو… تابندہ انگلی اٹھا کر اسے غصے میں وارن کرنے لگی تھی، تب درید اس کی بات کاٹتا ہوا بیچ میں بول اٹھا، میں نیچ اور گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنی محبت کے ساتھ کسی جائز رشتے کے بغیر کوئی بھی ایسا گھٹیا قدم اٹھاؤں جس سے میری محبت کی توہین ہو۔ میں اعظم بخش کا خون ہونے کے باوجود ان کی جیسی طبیعت نہیں رکھتا، سمجھ میں آیا آپ کے؟ درید تابندہ پر بہت کچھ جتا کر اپنے کمرے سے چلا گیا۔ تابندہ صدمے کی حالت میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے لگی۔ وہ کیا جانتا تھا اعظم اور اس کے بارے میں، اور وہ اپنی محبت کسے کہہ رہا تھا؟ زمل کو؟ ایسا کب ہوا؟ کیا زمل بھی؟ اسے کیوں کچھ معلوم نہیں ہو سکا؟ تابندہ اپنا سر پکڑتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر لگا دی اسپتال آنے میں؟ کہاں موجود تھی؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ زمل اسپتال میں آئی تو پریشان سی تابندہ اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، ٹریفک میں پھنس گئی تھی مما، یونیورسٹی سے سیدھی ہی آ رہی ہوں۔ آپ بتائیے ڈیڈ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ زمل تابندہ کا پریشان چہرہ دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ 4 دن سے اعظم ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، آج صبح سے ہی اس کی طبیعت خاصی خراب تھی، جبھی تابندہ نے زمل کو یونیورسٹی سے سیدھا اپنے پاس ہاسپٹل میں بلایا تھا۔ ہارٹ مکمل طور پر صحیح تو ورک نہیں کر رہا، اب بریتھنگ میں بھی کافی پرابلم ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اگر شام تک طبیعت نہیں سنبھلی تو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تابندہ تھکے ہوئے انداز میں زمل کو بتانے لگی اور رو پڑی۔ زمل نے آگے بڑھ کر تسلی دینے والے انداز میں تابندہ کو گلے لگایا، ساتھ خود کو رونے سے باز رکھا۔ اعظم کی حالت پر اس کا اپنا دل دکھی تھا۔ آپ پریشان مت ہو مما، انشاءاللہ ڈیڈ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ تابندہ کو تسلی دیتی ہوئی بولی، مگر جس طرح کی کنڈیشن تابندہ اسے بتا رہی تھی وہ واقعی مایوس کن تھی۔ پریشان کیسے نہ ہو، اعظم کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ کس طرح اشاروں سے وہ درید کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کب سے ان کو تسلی دیے جا رہی ہوں کہ درید آنے والا ہے ان کے پاس۔
تابندہ آنسو صاف کرتی ہوئی زمل سے بولی تو زمل تابندہ سے الگ ہو کر صوفے پر جا بیٹھی اور خاموشی سے تابندہ کو دیکھنے لگی۔ بات ہوئی تھی آپ کی دید سے، ان کا واقعی پاکستان آنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ اپنے تیز دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے وہ تابندہ سے درید کی آمد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بات کرنا پسند ہی کہاں کرتا ہے وہ مجھ سے۔ جب اسے اعظم کا اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا بتایا تھا تب اس نے لگے بندے انداز میں ایک بار مجھ کو کال کر کے اعظم کے بارے میں پوچھا تھا اور اپنے آنے کا تو کچھ بتایا بھی نہیں۔ تابندہ تھکے ہوئے انداز میں زمل کو بتانے لگی۔ بہت ہی اچھا ہوگا دید واپس نہ آئے تو۔ زمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو تابندہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ اعظم انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ اتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تمہیں خود بھی سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ تابندہ کی بات پر زمل اسے دیکھنے لگی، تبھی نرس روم میں ان دونوں کے پاس آئی۔ آئی سی یو میں آپ کے پیشنٹ کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، ڈاکٹر ظہیر آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ نرس کے اطلاع دینے پر تابندہ اور زمل ڈاکٹر ظہیر کے روم کی طرف جانے لگی۔ وہ بھی گھر لوٹا ہی تھا تب سٹنگ روم سے آتی ہوئی اجنبی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ درید نے سٹنگ روم کا رخ کیا جہاں اعظم اور تابندہ کے علاوہ ایک 50 سالہ مرد اور عورت اور ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ درید، ان سے ملو، یہ مسٹر سراج ہیں اور یہ ان کی مسز اور یہ سراج صاحب کے صاحبزادے۔ درید کے سٹنگ روم میں قدم رکھنے پر سب کی نظریں اس پر مرکوز ہوئیں۔ جبھی اعظم نے درید کو وہاں آنے کی دعوت دینے کے ساتھ گھر میں آئے ہوئے گیسٹ کا اس سے تعارف کروایا۔ درید ان لوگوں سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا، مگر یہ چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ان تینوں کو نہیں پہچانتا اور نہ اسے ان لوگوں کے آنے کا مقصد معلوم تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ تو پھر آپ دونوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے۔ ہم عادل کو اپنے ساتھ جبھی لے کر آئے تھے تاکہ آپ دونوں عادل کو بھی دیکھ لیں، اور ہماری فیملی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ سراج صاحب دوبارہ سے باتوں کا سلسلہ جوڑتے ہوئے اعظم سے گویا ہوئے تو درید کنفیوز ہو کر اعظم کو دیکھنے لگا۔ خود اعظم بھی درید کو دیکھ رہا تھا، اس لیے سراج صاحب کے بجائے درید کو ان لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد بتانے لگا۔ دراصل جس اکیڈمی میں چند ماہ پہلے زمل نے ایڈمیشن لیا تھا وہ سراج صاحب کی اکیڈمی ہے اور عادل زمل کے ٹیچر ہیں۔ ہماری بیٹی عادل کو اور ان کی فیملی کو پسند آئی ہے، اسی سلسلے میں یہ لوگ ہم سے بات کرنے آئے ہیں، مطلب زمل کا رشتہ لے کر۔ اعظم درید کو بتا رہا تھا اور اعظم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تابندہ خاموشی سے درید کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اعظم کی بات مکمل ہونے پر درید اٹھا اور عادل کے پاس آیا۔ اٹھو۔ عادل کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر واپس ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ عادل سے بولا تو کمرے میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ سب کی نگاہیں درید پر مرکوز تھیں۔ عادل اٹھ کر درید کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اب تک اپنی اکیڈمی کی کتنی لڑکیوں کے گھر اپنے ماں باپ کو لے کر ان کا رشتہ لینے کے لیے جا چکے ہو؟ درید عادل سے نارمل انداز میں پوچھنے لگا تو خجالت سے عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ درید، اعظم کے سختی سے ٹوکنے پر درید اعظم کے بجائے تابندہ کو دیکھنے لگا۔ بتایا نہیں آپ نے ڈیڈ کو میرے خیالات اور ارادوں کے بارے میں، زمل کو لے کر کیا سوچتا ہوں؟ آپ تو واقف ہے نا، کیسے آنے دیا آپ نے ان لوگوں کو یہاں پر؟ زمل کے لیے سب کچھ جاننے کے باوجود ٹھکا دے کر نکالا کیوں نہیں آپ نے ان لوگوں کو؟ درید غصے میں تابندہ کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ مزید شرمندہ ہونے لگی، مگر ان لوگوں کا لحاظ کر کے خاموش رہی۔ ہم یہاں شریفوں کی طرح عزت دار طریقے سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں اور آپ کا یہ بیٹا مسلسل ہماری توہین کر رہا ہے۔ سراج صاحب خفا ہوتے ہوئے اعظم کو دیکھ کر بولے، مگر اعظم کے معذرت کرنے سے پہلے ہی درید سراج صاحب کی طرف رخ کرتا ہوا ان سے بولا، توہین محسوس کر کے بھی آپ لوگ مسلسل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ناشتہ تو کر ہی چکے ہیں۔ درید لوازمات سے سجی ہوئی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا تو سراج صاحب سمیت ان کی وائف اور بیٹا وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ زمل ابھی 15 سال کی ہوئی ہے اور میں اس کی اتنی جلدی شادی ہرگز نہیں کروں گا، لیکن گھر آئے گیسٹ کے ساتھ یہ سلوک، اس فضول حرکت کے پیچھے کیا مقصد تھا تمہارا؟ کیوں اس طرح سے انسلٹ کر کے نکالا تم نے ان لوگوں کو؟ جواب تو مجھے درید۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اعظم غصے میں درید سے پوچھنے لگا، جبکہ تابندہ اس کی حرکت پر کھولتی ہوئی درید کو دیکھ رہی تھی، اس گھر میں اور بھی کوئی زمل کا رشتہ لے کر آئے گا تو میں ایسے ہی اس کی انسلٹ کروں گا، کیونکہ زمل اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ یہیں رہے گی میری وائف بن کر۔ درید کو اعظم سے یہ سب بولتے ہوئے نہ ہی کوئی شرمندگی ہوئی تھی نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ، مگر اس کی بات سن کر اعظم ضرور شاکڈ ہوا تھا، کیونکہ تابندہ نے درید کے خیالات کے بارے میں اعظم کو بتایا تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ درید ان دونوں کی شادی سے پہلے کی پسندیدگی کے بارے میں بھی باخبر تھا۔
اپنے ہی گھر کی لڑکی پر نظر رکھتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں، جو تم اپنا منہ کھول کر بے شرموں کی طرح ایسی بات کر رہے ہو، وہ بھی اپنے باپ سے؟ اعظم جب کچھ بولنے کے قابل ہوا تو درید کو شرمندہ کرتا ہوا بولا، نہیں ڈیڈ، میں زمل پر نظر رکھ کر ہرگز شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ نہ تو وہ میرے دوست کی بیوی ہے، نہ ہی کسی دوسرے کی بیوی ہے۔ ہاں، میں نے زمل پر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کی عمر ان سب باتوں کو سوچنے یا سمجھنے کی نہیں ہے، اور آپ دونوں کو اپنے خیالات کے متعلق اس لیے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ اس طرح کوئی بھی دوسرا منہ اٹھا کر زمل کا رشتہ مانگنے یہاں آ جائے تو آپ دونوں پھر خود ہی اسے انکار کر دیں۔ درید بغیر غصے کے بالکل نارمل انداز میں آنسوؤں کو دیکھتا ہوا بولا، مگر اعظم کی بولتی صرف اس وجہ سے بند ہو چکی تھی کہ اس کے بیٹے کو ضرور اس کے ماضی میں تابندہ سے تعلق کے بارے میں علم تھا۔ جب بھی وہ اعظم پر گہرے طنز کر رہا تھا، اعظم بالکل خاموش تھا، مگر اب کی بار تابندہ خاموش نہیں رہ سکی۔ کیوں انکار کر دیں؟ کہیں اور زمل کے رشتے سے؟ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میری بیٹی کے لیے آگے زندگی میں کون سا شخص مناسب رہے گا، اور سراج صاحب کے بیٹے عادل میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو اس کے رشتے کو ریجیکٹ کیا جائے۔ وہ پڑھا لکھا گوار نہیں ہے، اس میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز اور تہذیب موجود ہے، وہ زمل کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، کم از کم تم سے تو بہتر ہی ہے۔ تابندہ جب تک خاموش تھی، درید پر گہرا طنز کرتے ہوئی بولی، جسے سن کر درید غصے میں اپنے جبڑے بھیجتا ہوا تابندہ کے پاس آیا۔ اگر سامنے والا عزت کے قابل ہو تو اس کو عزت دی جاتی ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ خیر، اس بات کو جانے دے، کیونکہ یہاں بات زمل کی ہو رہی ہے، تو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے زمل کا رشتہ کہیں اور طے کرنے کی کوشش کی، شادی تو بہت دور کی بات ہے، صرف رشتہ کرنے پر بھی میں اس لڑکے کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ زمل آپ کی بیٹی ہے، جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس بات کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر سکون سے ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ خود ہی آگے جا کر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور ہاں، آج کے بعد زمل اکیڈمی نہیں جائے گی، وہ اکیڈمی سے واپس آئے تو یہ بات اس کو اچھی طرح سمجھا دیجیے گا، اب دوبارہ سے اس کو میں خود پڑھا دیا کروں گا۔ درید تابندہ کو اچھی طرح سے ہر بات کے لیے وارن کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ تابندہ جو مکمل ضبط کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی، صوفے پر خاموش بیٹھے ہوئے اعظم کو دیکھنے لگی۔ آپ کا بیٹا کیا کچھ کہہ کر جا چکا ہے اور آپ اتنے آرام سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اعظم؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے زمل کا رشتہ کہیں اور طے کیا تو وہ اس لڑکے کو جان سے مار ڈالے گا۔ اعظم، یہ درید مجھے بول کر گیا ہے، سنا آپ نے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں اعظم، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تابندہ خود بھی اتنی جلدی زمل کے رشتے کے حق میں نہیں تھی، مگر درید کی باتیں اس بری طرح سلگا گئی تھیں، اس نے تیز آواز میں اعظم کے سر پر کھڑی ہو کر اس سے بولی تو اعظم نے سر اٹھا کر تابندہ کو دیکھا۔ اسے ہم دونوں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تابی؟ اعظم کے پوچھنے پر تابندہ غصے میں بغیر کچھ بولے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یقیناً اعظم درید کے منہ سے شادی سے پہلے تابندہ سے قائم تعلق والی بات پر گلٹ فیل کر رہا تھا۔ کیا اسے سمن کے بارے میں؟ اعظم کے کچھ بولنے سے پہلے تابندہ سر اٹھاتی ہوئی بھنا کر بولی، مجھے نہیں معلوم اعظم کہ درید کو ہم دونوں کے بارے میں کہاں سے خبر ہوئی، یا پھر اسے سمن کی موت کی اصل وجہ معلوم ہے کہ نہیں، لیکن آپ میری یہ بات اچھی طرح سن لیں، میں زمل کی شادی درید سے ہرگز نہیں کروں گی۔ تابندہ اعظم کو غصے میں بولتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اعظم کے انتقال کو آج تیسرا دن تھا۔ جس وقت ڈاکٹرز نے اعظم کی ڈیتھ کا بتایا تھا، تابندہ کو تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کا سکتہ اعظم کے ڈیتھ باڈی کو دیکھ کر ٹوٹا تھا۔ زمل نے ہی بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو اور ساتھ تابندہ کو بھی سنبھالا تھا۔ ان دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ درید کو اعظم کی موت کی خبر سے کسی نے آگاہ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ تابندہ نہیں جانتی تھی کہ درید پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں، بس وہ یہ جانتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے زمل کی سہیلی سمرن اس سے پرمیشن لے کر زمل کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کار میں ڈرائیو پر لے گئی تھی تاکہ زمل کی طبیعت بہل جائے۔ باہر کسی کی آمد پر تابندہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے ہال کے دروازے پر درید کو کھڑا پایا۔ درید نے تابندہ کو دیکھ کر ہاتھ میں موجود سوٹ کیس نیچے رکھا۔ تابندہ اسے 4 سال کے بعد اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تابندہ نے دیکھا اس کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے تابندہ سے چند قدم فاصلے پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تابندہ چلتی ہوئی درید کے پاس آئی اور روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ اعظم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے درید، تمہارے ڈیڈ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، لیکن اس وقت ان دونوں کا غم برابر تھا۔ تبھی تابندہ اس کے گلے لگ کر روتی ہوئی بولی۔ بہت ضبط کے باوجود درید کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔
وہ تمہیں یاد کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے۔ کیا ہوتا اگر تم ان کی زندگی میں آ کر انہیں ایک بار اپنا چہرہ دکھا دیتے؟ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تابندہ ابھی بھی درید کے گلے لگ کر روتی ہوئی اس کے دیر سے آنے کا شکوہ کر رہی تھی، اور تابندہ کے الفاظ درید کو مزید تڑپا رہے تھے۔ اعظم اس کا باپ تھا۔ درید کو اپنے باپ کے مرنے کا اور آخری وقت میں اس کا چہرہ نہ دیکھنے پر بے حد افسوس تھا۔ تبھی وہ تابندہ کو الگ کرتا ہوا اس سے بولا، پیپر ورک میں کچھ ایشو آ گیا تھا جس کی بنا پر فوری طور پر یہاں نہیں آ سکا۔ اپنی اس وقت کی بد نصیبی کو میں چاہ کر بھی زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا کہ میں ڈیڈ کے آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے تکلیف نہیں ہو رہی ہے مجھے؟ جانتی ہیں آپ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، میں کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ شاید اپنی زندگی میں وہ پہلی بار اپنے سامنے کھڑی اپنی سوتیلی ماں کو ہر بحرف سچائی بتا رہا تھا، بلکہ اسے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اس سے پہلے درید اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتا تھا، تابندہ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پہنچنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم صحیح کہہ رہے ہوگے، میں تمہاری کیفیت سے بے خبر نہیں ہوں بیٹا۔ لازمی تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، اعظم ڈیڈ تھے تمہارے، ان کے سوا کون سا رشتہ ہے اب اس دنیا میں؟ تابندہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس وقت اسے درید پر ترس آ رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا اور آج باپ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ زمل، درید تابندہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو تابندہ زمل کا نام اس کے منہ سے سن کر خاموشی سے درید کو دیکھنے لگی۔ تابندہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے بتا رہا ہے یا پھر کچھ یاد دلا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ درید اب تابندہ کی طرف دیکھنے کے بجائے زمل کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر تابندہ سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ دراصل زمل کی دوست اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ باہر لے کر گئی ہے۔ تابندہ کو یہ بات کہتے ہوئے دشواری محسوس ہوئی تھی۔ اب جس انداز میں درید اس کو دیکھ رہا تھا وہ مزید درید کو دیکھ کر جلدی سے بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں سمرن کو، بہت اچھی طبیعت کی بچی ہے، سیدھی سادی سی، فیملی کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ بس زمل تھوڑا بہتر فیل نہیں کر رہی تھی تو میرے کہنے پر ہی سمرن اسے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ میں کال کرتی ہوں زمل کو، تم بتاؤ فلائٹ میں کچھ لیا تھا یا پھر کچھ کھاؤ گے؟ اپنی طرف سے تابندہ نے درید کو مکمل طور پر تسلی دی تھی، وہ نہ جانے اسے ہوئی بھی تھی کہ نہیں۔ وہ درید کا خیال کرتے ہوئے اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، آپ اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کریں۔ درید دیوار پر ٹنگی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا تابندہ سے بولا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ مگر تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تابندہ اس کو یوں اچانک باہر جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم پوچھنے لگی۔ قبرستان، درید مڑ کر تابندہ کو بولتا ہوا اپنا ہینڈ کیری وہیں چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ تابندہ کو معلوم تھا وہ اس کے روکنے سے یا پھر صبح جانے کا کہنے سے کبھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ ویسے ایک طرح سے تو درید کا باہر جانا ہی مناسب تھا، کیونکہ تابندہ کو معلوم تھا کہ زمل اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی تھی۔ اچھا ہوتا کہ وہ درید کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی واپس گھر آ جاتی۔ تابندہ واقعی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ بہت دیر لگا دی تم نے کیب، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ زمل کیب کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس سے شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ اسے واقعی تابندہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے سمرن اور کیب کے پروگرام کا معلوم نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی سمرن اسے سچ میں تھوڑی دیر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ سمرن کیب کے کہنے پر اسے تابندہ سے اجازت لے کر باہر لے آئی تھی۔ اگر اس وقت زمل کو ذرا بھی معلوم ہو جاتا تو وہ سمرن کو ہی منع کر دیتی۔ کیا ہو گیا یار، تم تو زیادہ ہی ٹینشن لے رہی ہو، ابھی صرف رات کے 10 بج رہے ہیں، 12 نہیں۔ اور سمرن بتا رہی تھی آنٹی تھکی ہوئی تھی، اب تک سو چکی ہوں گی، اس لیے اب تم پریشان مت ہو۔ کیب اپنی گاڑی زمل کے گھر کی طرف بڑھاتا ہوا زمل کو دیکھ کر بولا، جو اس وقت باقی دنوں کی بنسبت بالکل عام سے حلیے میں موجود تھی۔ سادہ سی قمیض شلوار، بڑے سے دوپٹے میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے، مگر وہ اس وقت بھی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اگر ماما واقعی سو چکی ہوں گی تب تو مجھے اور زیادہ ڈانٹ پڑے گی، باتوں میں کتنا وقت لگا دیا تم نے، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا تمہارے ساتھ، اب اس کار کو تھوڑا تیز چلاؤ۔ کیونکہ زمل اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر آ گئی تھی، اس لیے جھنجھلاتی ہوئی کیب کو بولی، دیر کہاں لگا دی، تمہارے سامنے میری کار خراب ہو گئی تھی، اس کار نے واقعی سارا کام خراب کر دیا۔ آج دوسری بار ایسا موقع ہے جب ہم دونوں اکیلے بغیر کسی دوست کے کہیں نکلے تھے، اور وہ بھی میں نے اس وجہ سے پروگرام بنایا تھا تاکہ تمہاری طبیعت بہل جائے اور تمہیں دیکھ بھی لوں۔ کیف زمل کے گھر کے پاس گاڑی روکتا ہوا بولا تو زمل مسکرانے لگی۔ 3 دن سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، اسے کیف کا کیئر کرنا بہت اچھا لگا۔ وہ اپنے گھر کو دیکھ کر کار کا دروازہ کھولنے لگی، تب کیف نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
کل یونیورسٹی ضرور آ جانا یار، گھر میں رہوگی تو مائنڈ ڈسٹرب ہی رہے گا، میں تمہارا ویٹ کروں گا کل یونیورسٹی میں، کیف زمل کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ یونیورسٹی سے زمل کو اپنے دوست کے بنگلے میں لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دوست اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر میں موجود تھا۔ ویسے بھی کیف محبت میں دوری رکھنے کا قائل نہیں تھا، اس لیے آج اس نے زمل کا دل باتیں کر کے بہلایا تھا تاکہ وہ کل زمل کے ساتھ اپنا دل بہلا سکے۔ میں بھی سوچ رہی ہوں کہ یونیورسٹی آ جاؤں، اسٹڈی کا بھی کافی حرج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ زمل کیف کو بولتی ہوئی اس کی گاڑی سے اتر گئی تو کیف نے اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ زمل گھر کے اندر داخل ہونے لگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس پورے منظر کو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی سے دو شعلے اگلتی آنکھیں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ گڈ، ایم سی کیوز کی تو فل تیاری ہے تمہاری، اب ذرا اسے ایگزامپل کے ساتھ سولو کر کے دکھاؤ۔ درید نے نوٹ پیڈ زمل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے زمل بے دلی سے تھام کر ایکویشن سولو کرنے لگی۔ درید ہفتے بھر سے زمل کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا۔ جب سے درید نے اس کے اکیڈمی جانے پر پابندی لگائی تھی تب زمل نے پہلے تو کافی ہنگامہ کیا تھا، خوب چیخیں چلائی تھی، مگر درید کے آگے اس کی ہمیشہ کی طرح ایک نہیں چلی۔ تابندہ اور اعظم نے بھی بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ زمل کے بھوک ہڑتال کرنے پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ درید سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، ساتھ ہی اسے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ اب اکیڈمی جانے کے بجائے دوبارہ سے اسی سے پڑھے گی۔ زمل کو اپنا کوئی بھی قصور سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اکیڈمی جانے پر کس وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی۔ 2 دن رونے دھونے کے بعد وہ اب دوبارہ سے درید سے پڑھ رہی تھی، مگر 2 دن سے نہ ہی زمل درید سے کوئی بات کر رہی تھی نہ ہی اس کے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہ درید سے مکمل خفا ہو چکی تھی۔ گڈ، یعنی میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ کیمسٹری میں تمہارے 90+ آ سکتے ہیں؟ درید سولو ہوئی ایکویشن کو دیکھ کر نوٹ پیڈ بند کرتا ہوا اس سے بولا۔ ضروری نہیں ہے دید، ہر انسان آپ کی توقعات پر پورا اترے، اگلا بندہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، زمل درید کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی اور صوفے سے اٹھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں سے کلپ نکال کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ اب دوبارہ سے اس کے بال بڑے ہو چکے تھے۔ درید اس کی بک سمیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا اور زمل کو شانوں سے تھام کر سٹول پر بٹھاتا ہوا وہ خود زمل کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال بنانے لگا۔ آگے جا کر بھی تمہیں میری توقعات پر پورا اترنا ہے اور تم تمام پوری کرو گی، مجھے یقین ہے۔ درید ڈریسنگ ٹیبل سے بینڈ اٹھا کر زمل کی اونچی پونی ٹیل بنانے لگا۔ ٹائٹس کے ساتھ شارٹ کرتے میں اونچی بندی پونی ٹیل وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ درید کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلنے لگی تو درید نے زمل کی کلائی پکڑی، جس پر وہ خاموشی سے درید کو دیکھنے لگی۔ اپنے دید سے ابھی تک خفا ہو؟ درید اس کا نازک سے ہاتھ تھام کر تھوڑا قریب آتا ہوا زمل کا ناراض چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ وہ درید کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں پڑتا فرق؟ اتنے دن سے رات میں مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی، صرف یہ سوچ کر کہ ایک بہت پیاری سی لڑکی جس کی میری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ درید مسکرا کر زمل کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑتا ہوا بولا، یہ ناراضگی آپ مجھے دوبارہ اکیڈمی جانے کی پرمیشن دے کر دور کر سکتے ہیں۔ زمل کی بات سن کر درید کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تو زمل نے بھی اپنا دونوں ہاتھ درید کے ہاتھوں سے نکال لیے۔ زمل، اچھی لڑکیاں فضول کی ضدیں نہیں پالتی، تمہیں نہیں معلوم آج کل پڑھانے والے ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، اس اکیڈمی کا ماحول بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہے، اور سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کیا تمہیں اپنے دید سے پڑھنا اچھا نہیں لگتا، اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا؟ درید زمل کا چہرہ تھامے اسے بہلاتا ہوا نرمی سے پوچھنے لگا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر کے فرد ہیں دید، ایک ساتھ اپنا بہت سارا وقت ساتھ گزارتے ہیں، مگر دوسری لڑکیاں بھی تو اکیڈمی جاتی ہیں تو ان کی طرح مجھے بھی اکیڈمی میں پڑھنا ہے، ماحول سے کیا ہوتا ہے، پلیز دید مان جائیے نا، آپ میری خاطر، آپ کی پرمیشن پر ہی ڈیڈ اور ماما مجھے اکیڈمی جانے کی پرمیشن دیں گے۔ زمل درید کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر التجائی انداز میں بولی تو درید ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور زمل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چلو کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں آج، اس کے بعد تمہاری پسند کی جگہ پر ڈنر، اور پھر اس کے بعد گھر آ کر کوئی فنی سی مووی۔ درید اس کی بات ٹالنے کے ساتھ اس کا دماغ دوسری طرف لگاتا ہوا بولا، مجھے معلوم تھا آپ کبھی بھی میری بات نہیں مانیں گے۔ وہ اپنے چہرے سے درید کے دونوں ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت وہ بیک یارڈ میں جا کر سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اسے اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیوں سے الجھن ہونا شروع ہو گئی تھی۔
وہ اپنی دوسری فرینڈز کو اور کلاس کی لڑکیوں کو دیکھتی تو دل ہی دل میں اس کی بھی خواہش ہوتی کہ وہ بھی ان کی طرح ایک دوسرے کے گھر جا کر پارٹیز انجوائے کرے یا شادی کے فنکشنز میں جائے. جیسے شام میں سب گروپ کی لڑکیاں کسی ایک کے گھر جمع ہو کر اسٹڈی کرتی ہیں، اس کا بھی دل کرتا وہ انہی کی طرح ان کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرے. اس کے گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی، مگر گھر سے باہر اس پر 10 قسم کی پابندیاں تھیں. 3 دن پہلے اسکول کی طرف سے تمام کلاس پکنک پر گئی تھی. اس کے علاوہ وہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی ہوئی تمام باتیں سوچ رہی تھی. درید نے اسے جب سے منع کیا تھا اس نے سوئمنگ بھی چھوڑ دی تھی. وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ قدموں کی آواز سن کر وہاں پر آنے والے شخص کو دیکھنے لگی. درید اس کی جیکٹ ہاتھ میں لیے اسی کے پاس آ رہا تھا. چلو اٹھو، ڈیڈ کو انفارم کر چکا ہوں میں، ابھی ہم دونوں باہر جا رہے ہیں. درید زمل کے پاس آتا ہوا بولا. میرا باہر جانے کا موڈ نہیں ہے دید، مجھے کہیں نہیں جانا. زمل کھڑی ہوتی ہوئی اس سے بولی تو درید اس کو خود ہی جیکٹ پہناتا ہوا بولا. پر میرا موڈ بن چکا ہے باہر جانے کا، اور اس وقت ہم دونوں باہر جا رہے ہیں. درید اس وقت زمل کو بہلا کر باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس کو منانے اور پیار سے سمجھا بھی دے، پر درید کے زبردستی جیکٹ پہنانے پر زمل ایک دم زور سے چیخ اٹھی. کیا ہوں میں؟ بتا دیں آج آپ مجھے، آخر سمجھتے ہیں کیا آپ مجھے؟ کوئی پپٹ ہوں میں جسے آپ ہر وقت اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں؟ یہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ اس سے نہ ملو، کیوں بال نہ کٹواؤ؟ آخر کیوں نہیں میں وہ ہر کام کر سکتی جو ہر دوسری لڑکی کرتی ہے؟ مجھے آزادی کیوں نہیں ہے دید؟ پلیز مجھے بھی آزادی چاہیے. وہ غصے میں آج درید کے سامنے پھٹ پڑی تھی. درید خاموشی سے زمل کی باتیں سنتا رہا، پھر سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے. آزادی چاہیے تمہیں مجھ سے؟ آزاد ہو تم آج سے. وہ بولتا ہوا زمل کو سوئمنگ پول میں دھکا دے کر خود وہاں سے چلا گیا. وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سارے کمرے کی لائٹ بند تھی. تابندہ کو بیڈ روم میں سوتا ہوا دیکھ کر زمل کو حیرت ہوئی. تابندہ گھر کا مین ڈور کیسے کھلا چھوڑ کر اتنی جلدی سو گئی؟ تابندہ کے کمرے سے زمل اپنے کمرے میں آئی. کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو درید کو سامنے صوفے پر بیٹھا پایا. دید آپ؟ درید کو دیکھ کر زمل کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. وہ درید کی یوں اچانک آمد پر شوق تھی، اس لیے خاموشی سے کھڑی درید کو حیرت سے دیکھ رہی تھی. تم کیوں کیا لگ رہا تھا کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا جو مجھے دیکھ کر اتنا حیران ہو رہی ہو؟ کتنے سالوں بعد اپنے دید کو دیکھ رہی ہو، کیا ملو گی نہیں اپنے دید سے؟ درید چلتا ہوا زمل کے پاس آیا، اس کے سامنے اپنے دونوں بازو کھول کر کھڑا ہو گیا. جس طرح وہ ملنے کا کہہ رہا تھا زمل کا دل بند ہونے لگا. وہ اپنی بات کر کے انتظار کرنے کا عادی نہیں تھا، اس لیے زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر درید کے قریب آئی. زمل کے پاس آنے پر درید آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا. زمل کو درید کی قید میں گھبراہٹ ہونے لگی، مگر وہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انتظار کرنے لگی کہ درید کب اسے آزاد کرے، جبکہ دوسری طرف درید اسے باہوں میں لیے دنیا جہاں سے بے خبر ہو چکا تھا. درید کے ہونٹ زمل کو اپنے کندھے سے ٹچ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس وقت زمل کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی. وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے لگی. تب اسے محسوس ہوا جیسے درید اسے اپنے حصار سے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انتظار تو بالکل بھی نہیں کیا ہوگا میرا واپس آنے کا؟ وہ زمل کو باہوں میں لیے اس سے پوچھنے لگا. درید کی سانسوں کی گرماہٹ وہ اپنے کندھے پر گردن پر محسوس کر کے بے بسی سے اپنے ہاتھوں کے دونوں مٹھیاں بند کرتے ہوئی بولی. ڈیڈ نے بہت انتظار کیا تھا آپ کا. زمل کی بات سن کر درید نے اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا بولا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر بھر کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہیں. مجھے اس بات کا زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں ڈیڈ کے آخری وقت میں ان کے پاس موجود نہیں تھا. تم بتاؤ اتنی رات کو اکیلی کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ زمل سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہوا واپس صوفے پر جا بیٹھا. اس کے سوال کرنے پر ایک بار پھر زمل کا دل بند ہونے لگا. ویسے ہی واک پر نکلی ہوئی تھی. زمل نے بہت آہستہ سے جواب دیا، اتنا آہستہ کہ اسے خود بھی اپنی آواز سنائی نہیں دی. یہاں آؤ. درید اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے پاس بلانے لگا. زمل ایک بار پھر سست قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. بیٹھو. درید اپنی تھائی کی طرف اشارہ کرتا ہوا زمل سے بولا، جسے دیکھ کر زمل مزید گھبرا گئی کیونکہ وہ اسے اپنی گود میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا. وہ اب 8 سال کی بچی کہاں تھی؟ زمل بے بسی سے پھر درید کو دیکھنے لگی. درید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زمل کی کلائی پکڑتا ہوا کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. اب بولو اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو؟ درید کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا.
وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، میں تھوڑا ڈپریشن محسوس کر رہی تھی تو میری فرینڈ مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گئی تھی۔ زمل نظریں نیچے کیے درید کو بتانے لگی، فرینڈ لڑکی تھی یا لڑکا؟ وہ نرمی سے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا انگلیوں کے پوروں سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر اگلا سوال پوچھنے لگا تو درید کی بات سن کر زمل کی سانس رکنے لگی۔ اگر وہ سچ بتا دیتی تو اس وقت نہ جانے درید اس کے ساتھ کیا کر بیٹھتا۔ لڑکی سمرن، میں سمرن کے ساتھ گئی تھی دید۔ زمل کی بات سن کر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں زمل کے ہونٹوں سے اس کی گردن تک لایا۔ سوچ سمجھ کر جواب دو مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جواب پر تمہارے لیے بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ بن جائے۔ درید اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوا حد درجہ سنجیدگی سے بولا، سمرن بھی ساتھ تھی، کیف نے پہلے اسے گھر ڈراپ کیا بعد میں مجھے، میں سچ بول رہی ہوں۔ خوف کے مارے بولتے ہوئے زمل کی آنکھ میں آنسو آ گئے جن کی پرواہ کیے بغیر درید اس کا گلا دباتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دید سمرن بھی ساتھ تھی، میں واقعی سچ بول رہی ہوں۔ درید کے ہاتھ کی سختی اپنی گردن پر محسوس کر کے زمل اپنی صفائی میں بولی، اور یہ سچ میں تھا، لیکن درید اس کی بات سن کر اسے گردن سے پکڑے بیڈ تک لے آیا۔ میں چند سالوں کے لیے گھر سے دور کیا رہا، تم اپنی منمانیوں پر اتر آئی، بھول گئی جانے سے پہلے کیا وعدہ لیا تھا میں نے تم سے؟ درید اسے بیڈ پر دھکا دیتا ہوا غصے سے پوچھنے لگا، میں کچھ بھی نہیں بھولی دید، آپ کا رویہ، آپ کی مجھ پر حکومت کرنا، مجھے اپنی ملکیت سمجھنا سب یاد ہے مجھ کو۔ زمل بیڈ سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی اپنے سامنے کھڑے درید سے بولی تو درید نے سختی سے اس کا منہ دبوچا، میں تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا نہیں ہوں، تم میری ملکیت ہو۔ شاید گزرے ہوئے ان چند سالوں میں تم یہ بات اپنے ذہن سے نکال چکی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو زمل، جو چیز میری ملکیت کا حصہ بن جاتی ہے اس پر میں کسی دوسری کی نظر یا پھر حق بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ درید نے بولتے ہوئے زمل کا منہ جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ وائٹ کلر کی قمیض شلوار میں کندھوں پر دوپٹہ ٹکائے وہ اپنا نازک اور حسین سراپے لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اسے اسکول کی طرف سے منعقد کردہ میلاد کی تقریب میں شرکت کرنا تھی، جس کے لیے اسے اعظم اور تابندہ نے پرمیشن دی تھی، کیونکہ مہینے بھر سے درید نے اس پر سے کوئی روک ٹوک یا ہر قسم کی پابندی ختم کر دی تھی۔ ناراضگی کے باوجود درید اس سے بول چال ختم نہیں کر سکتا تھا، اس سے بات چیت ختم کر کے آخر وہ گھر میں کیسے رہ سکتا تھا؟ زمل کو اپنے بال بنوانے کے لیے درید کے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ ہمیشہ کی طرح دروازہ نوک کیے بغیر درید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یار ذرا میرے بال تو باندھ دیں، جو بھی اس ڈریس پر سوٹ کریں۔ درید کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھ کر زمل اس کے پاس آتی ہوئی بولی۔ درید نے اس پر سرسری نظر ڈالی تو اپنی نگاہیں زمل کے چہرے سے ہٹانا بھول گیا۔ وہ وائٹ کلر کے قمیض شلوار میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، مگر کچھ اس کے چہرے پر نیا پن بھی تھا، اس لیے درید غور سے زمل کو دیکھے گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچھی نہیں لگ رہی ہوں میں آپ کو؟ زمل درید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس سے پوچھنے لگی۔ درید لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھ کر اس کے پاس آیا۔ صرف اچھی نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو، اتنی زیادہ کہ دل کر رہا ہے دیکھتا ہی جاؤں۔ درید زمل کے چہرے پر نظر ٹکائے پوری ایمانداری سے سچ بولا تو زمل مسکرا دی۔ آج اسکول کی طرف سے میلاد کا فنکشن ہے، میں اس میں جانا چاہتی ہوں۔ جب یہ اپنے بال بنوانے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی، اگر مما کے پاس جاتی تو وہ بال بنانے کے ساتھ ساتھ تانے دینے بھی بیٹھ جاتی۔ زمل آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر درید کو بتا رہی تھی۔ درید اس کی بات پر مسکرانے لگا اور زمل کی پشت پر آ کر کھڑا ہوا۔ دید، میرے میلاد اٹینڈ کرنے پر آپ خوش ہیں نا؟ زمل جھجکتی ہوئی آئینے میں سے درید کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ تم خوش ہو؟ درید زمل کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا پوچھنے کے ساتھ ہی اس کی آئی برو پر اپنی انگلی پھیرتا ہوا غور کرنے لگا، جس کا شیپ چینج تھا۔ یہی نیا پن تھا جو اسے زمل کے چہرے میں محسوس ہوا۔ اف دید، کتنی نظر رکھتے ہیں آپ میری ساری چیزوں پر۔ فرسٹ ٹائم اپنی آئی برو کو شیپ دیا ہے اور آپ کی نظروں سے یہ بھی نہیں چھپ سکا۔ زمل حیرت زدہ ہو کر آنکھیں دکھاتی ہوئی درید سے بولی اور دوبارہ آئینے کی طرف مڑ گئی۔ پہلے والا شیپ بھی برا نہیں تھا۔ درید اس کی پشت پر کھڑا ہیئر برش اٹھاتا ہوا بولا تو زمل دوبارہ اس کی طرف مڑی۔ یعنی آپ کو پسند نہیں آیا میرا آئی برو بنوانا؟ آپ کو اچھا نہیں لگا نا؟ سچ بتائیں۔ زمل درید کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اپنے دید کو اچھی لگو۔ درید زمل کے ہونٹوں کو غور سے دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ آف کورس،
جیسے میں ڈیڈ اور مما کو اچھی لگتی ہوں ویسے ہی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بھی اچھی لگوں۔ وہ درید کی نظروں کو تھوڑی کنفیوز ہو کر دیکھتی ہوئی بولی جو کہ اس کے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زمل کے بولنے پر درید نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اس کے ہونٹوں پر لگا ہوا پنک گلوز آہستہ سے صاف کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جیسے زمل کا یہ روپ اس کو دیوانہ کر رہا ہے کوئی دوسرا اس کی طرف مائل ہوتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے درید اعظم کی دیوانگی تھی یا پھر جنون، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہی حساس ہو جاتا، جیسے اس وقت درید کی شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ زمل کو اس روپ میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ آئی برو کا شیپ پہلے بھی برا نہیں تھا، اب بھی اچھا لگ رہا ہے، مگر یہ گلوس، وہ ٹیشو کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جنہیں لگتا ہے ان میں کوئی کمی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، نہ تم میں کوئی کمی ہے، نہ تمہیں ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت پیش آنی چاہیے۔ تم ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور مکمل ہو، اور ہاں، درید اعظم کو تم کبھی بھی بری نہیں لگ سکتی۔ ایسی سوچ بھی اپنے دل میں مت لانا کبھی۔ یہ میرا دل جب تک دھڑکتا رہے گا تمہیں ہر حال میں چاہتا رہے گا، چاہے میں جہاں بھی موجود ہوں۔ درید نے بولتے ہوئے اس ٹیشو کو ڈسٹ بین میں پھینکنے کی بجائے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر زمل کا رخ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا اور اس کے بالوں میں برش پھیرتا ہوا اس کے بالوں میں 3 سے 4 بال دے کر بینڈ لگا دیا۔ زمل دوبارہ پلٹ کر درید کو دیکھنے لگی۔ آپ کو لندن جانا ضروری ہے دید، اپنی گرینی کے پاس؟ آپ روز ویڈیو کال پر بات تو کرتے ہیں نا ان سے؟ زمل کو جب سے معلوم ہوا کہ درید اپنی گرینی کے پاس جا رہا ہے تب سے درید سے دوری کا سوچ کر وقفے وقفے سے اس کا دل اداس ہو جاتا تھا۔ تمہیں تو میرے جانے پر خوش ہونا چاہیے، روک ٹوک کرنے والا اور پابندی لگانے والا انسان تمہاری زندگی سے جا رہا ہے۔ درید مذاقاً زمل کا چہرہ دیکھ کر ہنستا ہوا بولا، مگر درید کی بات سن کر زمل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ایک دم درید کے سینے پر اپنا سر ٹکا کر رونے لگی، جس سے درید کے ہونٹوں پر ہنسی خود بخود غائب ہو گئی۔ آپ کو تو بس یہی لگتا ہے آپ ہی مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں کیسے رہوں گی دید آپ کے بغیر؟ وہ درید کے سینے سے سر ٹکاتی ہوئی بولی۔ وہ بچپن سے ہی درید کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتی آئی تھی، اس لیے درید کا یوں اچانک اتنی دور جانا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ارے یار، یہ بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں میں، خود کہاں زیادہ دنوں تک تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں میں؟ مگر گرینی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے نا، انہوں نے پہلی بار مجھے اپنے پاس آنے کے لیے کہا ہے اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، وہاں پہنچ کر ڈیلی تم سے بات کیا کروں گا۔ وہ زمل کو خود سے الگ کرتا ہوا اس کے آنسو صاف کر کے بولا تو زمل اداسی سے مسکرا کر اس کے کمرے سے چلی گئی۔ زمل کے جانے کے بعد درید خود بھی ہوٹل جانے کی تیاری کرنے لگا، جہاں اس کے دوست ڈنر پر اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ 2 دن بعد اس کو لندن چلے جانا تھا۔ آج اس کے دوستوں کی طرف سے اس کے لیے ڈنر تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاتے ہوئے اس کی نظر ٹیشو پر پڑی جس پر زمل کے ہونٹوں کے نشان تھے۔ وہ اس ٹیشو کو دراز میں رکھتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ صبح کا الارم لگا کر جلدی اٹھ چکی تھی، اس سے پہلے تابندہ یا درید میں سے کوئی بیدار ہوتا۔ وہ گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکل جانا چاہتی تھی۔ کیپری کے اوپر شارٹ سٹائل ٹاپ پہنے وہ جلدی جلدی اپنے بالوں کو فولڈ کر کے سن گلاسز اپنی شرٹ کے گلے میں اٹکاتی ہوئی بیگ کو کندھے پر ڈالے اپنے کمرے سے باہر نکلی، مگر ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی ساری پھرتی رفو چکر ہو چکی تھی۔ سست انداز میں چلتی ہوئی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی جہاں درید کرسی پر بیٹھا ہوا منتظر نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اتنی جلدی کیوں جاگ گئے؟ وہ اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کیے بنا آہستہ آواز میں درید سے بولی۔ ٹیبل کے پاس آنے پر درید نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ دیر تک سونے کی عادت مجھے شروع سے ہی نہیں ہے، اور لندن میں رہ کر بھی میں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی۔ تم بتاؤ، ایسے گھر سے چوروں کی طرح بھاگ کر کہاں جا رہی تھی؟ درید اوپر سے نیچے تک زمل کے سراپے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اس سے پوچھنے لگا، مجھے کیا ضرورت ہے کہیں چوروں کی طرح جانے کی؟ پہلی کلاس میری جلدی ہوتی ہے اس لیے یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ زمل اس کی بات پر برا مانتی ہوئی درید سے بولی، کس کی پرمیشن سے؟ اب کی بار درید اس کو سنجیدگی سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اسی بات کا تو زمل کو ڈر تھا اور وہی ہوا۔ اب زمل کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے یونیورسٹی نہیں جانے دے گا۔ آپ جاگے درید صاحب، ناشتے میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ اور زمل بی بی آپ بھی بتا دیں ناشتہ کریں گی یا صرف دودھ پی کر جائیں گی یونیورسٹی؟ نگہت ہال میں آتی ہوئی درید کے ساتھ ساتھ زمل سے بھی پوچھنے لگی۔ زمل نم آنکھوں کے ساتھ ملازمہ کے بجائے درید کو دیکھ رہی تھی۔ درید زمل کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا،
ابھی فی الحال میں کافی لوں گا اور وہ میرے لیے تمہاری زمل بی بی بنا دیں گی۔ تم ایسا کرو، اپنی زمل بی بی کا یہ سامان ان کے کمرے میں رکھو۔ درید نگت کو زمل کا بیگ، فائل اور شرٹ کے گلے میں اٹکے ہوئے گلاسز نکال کر ملازمہ کو تھماتا ہوا بولا۔ زمل بغیر کچھ بولے ضبط کیے درید کو دیکھنے لگی۔ نگت، اب کچن کے اندر کوئی بھی نہیں آنا چاہیے، درید ملازمہ کو کہتا ہوا کرسی سے اٹھا اور زمل کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا اٹھنے کے لیے کہنا پڑے گا، کچن میں آ جاؤ فوراً۔ وہ زمل کو بولتا ہوا خود بھی کچن میں جانے لگا۔ زمل ضبط کرتی ہوئی کچن میں درید کے پیچھے آئی، جہاں درید کیبنٹ سے مگ اور کافی کے دوسرے لوازمات نکال کر شیلف پہ رکھتا ہوا زمل کو دیکھنے لگا۔ زمل فریج سے فریش کریم نکال کر شیلف کے پاس آئی، جہاں کافی کا مگ موجود تھا۔ زمل درید کے لیے کافی بنانے لگی، جبکہ درید اس کی پشت پر کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے دوبارہ اس کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا۔ وہ زمل کے بالوں میں باندھا ہوا جوڑا دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا اب اس کے بالوں کی لمبائی پہلے جیسی نہیں ہے۔ وہ مختلف تصویروں میں یہ بات نوٹ کر چکا تھا۔ وہ زمل کے زیب تن کیے ٹاپ کو دیکھنے لگا، جو صرف اس کی کمر کو ہی کور کر پا رہے تھے۔ اس کے بعد درید اس کے لائٹ پنک کلر کے کیپری جینز کو دیکھنے لگا، جس میں سے اس کی سفید چمکتی ہوئی پنڈلیاں جھانک رہی تھیں۔ ان 4 سالوں میں درید نے اسے کھلی چھوٹ دی تھی، مگر وہ زمل سے غافل ہرگز نہیں ہوا تھا۔ زمل کی ایک ایک حرکت پر درید کی نظر تھی۔ ان 4 سالوں میں جہاں درید کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آیا تھا، پہلے کی بنسبت اس کا جسم تھوڑا بہت بھر چکا تھا، اپنی شیپ کو اس نے لوز چھوڑا ہوا تھا۔ وہی زمل بھی ان 4 سالوں میں پہلے کی بنسبت کافی خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت ابھی تک برقرار تھی، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو زمل کا اپنے آپ سے لاپرواہ انداز۔ درید چلتا ہوا زمل کے قریب آیا تو اپنی پشت پر درید کی موجودگی کے احساس سے کافی کا پیسٹ بناتے ہوئے گھبراہٹ کے مارے زمل کے ہاتھوں کی رفتار سست ہونے لگی۔ جب زمل کی کمر درید کے سینے کو چھونے لگی تو زمل شیلف سے چپک کر کھڑی ہو گئی، مگر درید کے اور زیادہ نزدیک ہونے پر زمل کا فرار ہونے کا راستہ مکمل بند ہو چکا تھا۔ وہ اس کے وجود سے چپکا کھڑا تھا۔ کافی کا پیسٹ بناتے ہوئے زمل کے ہاتھوں کی حرکت وہیں ساکت ہو گئی۔ کافی بناتے ہوئے اگر تمہارے ہاتھوں کی حرکت تھمی تو تم میرے ہاتھوں کی حرکت سے پریشان ہو جاؤ گی، اپنا کام جاری رکھو۔ درید زمل کے کان کی طرف جھکتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو زمل کے ہاتھوں میں ایک دم تیزی آ گئی۔ وہ جلدی جلدی کافی کا پیسٹ بنانے لگی۔ وہ اپنے کندھے پر درید کی سانسوں کی گرمائش کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی، جو اسے کندھے سے لے کر اس کی گردن تک کو جھلسا رہی تھی۔ خوبصورت تم شروع سے تھی، لیکن اب اور زیادہ ہو گئی ہو، خاص طور پر تمہارا یہ فگر بہت پرکشش ہو گیا ہے۔ درید اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمل کی کمر کی لمبائی کو ناپتے ہوئے اس کے پیٹ کے گرد اپنا بازو حائل کر چکا تھا۔ زمل کو لگا درید کا اس طرح اس کو چھونا زمل کی جان نکال دے گا، مگر وہ ضبط کیے ہوئے کافی کے پیسٹ میں چمچہ چلا رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد بہت برا محسوس کر رہی ہو کہ تم یوں میری دسترس میں آ کر، بالکل اس دن کی طرح جب لندن جانے سے 1 رات پہلے میں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ درید کے لفظ زمل بہت کچھ یاد دلا گئے تھے، جبکہ درید کا بازو جو اس کے پیٹ پر لپٹا ہوا تھا سرکتا ہوا اوپر آنے لگا۔ دید پلیز، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ میں آپ کی ہر بات مان تو رہی ہوں۔ زمل اس کا ہاتھ پکڑنے کی جرات نہیں کر سکی تھی، جو آہستہ سے فاصلہ عبور کر کے اس کی گردن پر آ ٹھہرا تھا۔ بہت برا لگ رہا ہے میری بات مان کر، یونیورسٹی جانے کو دل کر رہا ہے تمہارا؟ درید اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا اپنے ہونٹوں کو زمل کی گردن کے پاس لاتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے یونیورسٹی نہیں جانا، زمل جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی بولی۔ درید کا ہاتھ اس کی گردن سے سرکتا ہوا زمل کے کندھے اور پھر بازو پر آ کر رکا، جبکہ درید اپنا دوسرا ہاتھ سے پہلے ہی زمل کا دوسرا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ جانا بھی نہیں چاہیے تمہیں، کیونکہ آج کا سارا دن تمہارا دید بس تمہیں دیکھ کر گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زمل کے دونوں بازوؤں پر دباؤ ڈالتا ہوا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ درید کے ہونٹ زمل کی گردن کو چھو رہے تھے اور زمل کا سانس لینا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ وہ درید کے اس روپ سے بہت خوفزدہ تھی۔ یہ بات درید اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ زمل کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کل تم نے بتایا نہیں کہ ان گزرے ہوئے سالوں میں تم نے اپنے دید کو یاد کیا کہ نہیں؟ درید اس کی گردن سے اپنا سر اٹھاتا ہوا زمل کا منہ جبڑے سے پکڑ کر رخ اپنے چہرے کی طرف کرتا ہوا زمل سے پوچھنے لگا۔ یاد کیا؟
زمل دل پر پتھر رکھ کر آہستہ آواز میں بولی، تبھی درید نے اس کا بازو سے دبوچا ہوا منہ چھوڑ کر شیلف پر رکھا ہوا کافی کا مگ ہٹایا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے زمل کے جوڑے کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ شیلف پر ٹکا دیا۔ دید، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ زمل پوری کی پوری شیلف کے اوپر اندھی جھکی ہوئی تھی، اس کا دایاں گال اور دونوں ہتھیلیاں شیلف پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ درید کی جرحانہ انداز پر خوف کے مارے چیختی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، اب میری کسی بھی بات کے جواب میں تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی اور نہ ہی تم میری پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نکلو گی، سنا تم نے؟ درید خود میں زمل کی کمر پر جھکتا ہوا اسے تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ زمل اس کے انداز پر بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کل جس لڑکے کے ساتھ تم واپس گھر لوٹی تھی، اس لڑکے کے ساتھ پہلے کبھی اکیلے میں ملی ہو؟ زمل، یاد رکھنا، مجھے صرف سچ سننا ہے، بالکل سچ۔ درید کو شاید غصہ بھی اسی بات پر تھا، جبھی وہ زمل کے ساتھ جرحانہ رویہ اختیار کر رہا تھا اور درید کی بات سن کر زمل کی روح فنا ہونے لگی، لیکن حقیقت بنا کر وہ آج ہی اپنی جان کا خاتمہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے دید، دوسرے دوستوں کے جیسا ہے، میں اس سے اکیلے نہیں ملی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ خوف کے مارے زمل روتی ہوئی اپنی جھوٹی صفائی دینے لگی، جس پر درید کو اس پر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ وہ نیچر کے حوالے سے کافی بدل چکی تھی، اس سے اپنی ہر بات چھپانے لگی تھی۔ درید اس کے اوپر سے اٹھا، اس کا ارادہ زمل کو اپنے کمرے میں لے جانے کا تھا، تبھی اسے اپنی پشت سے آواز آئی، درید، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تابندہ کی آواز پر نہ صرف درید نے پلٹ کر دروازے پر کھڑی ہوئی تابندہ کو دیکھا، بلکہ خوف کے مارے روتی ہوئی زمل بھی اٹھ کر بھاگتی ہوئی تابندہ کے گلے لگ گئی۔ کچھ جاننا چاہ رہا تھا میں اس سے، میرے خیال میں آپ کو ہم دونوں کے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت۔ درید زمل کو تابندہ کے گلے لگ کر روتا ہوا دیکھنے کے بعد بغیر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، شٹ اپ، یہ کون سا طریقہ ہے کچھ پوچھنے کا؟ زمل، کمرے میں جاؤ اپنے۔ تابندہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کل والے درید پر رحم دلی بھلائے اس کو بولی، اور ساتھ ہی زمل کو منظر سے ہٹنے کے لیے کہا تاکہ وہ صحیح سے درید کا دماغ درست کر سکے۔ وہ کافی بنائے بغیر نہیں جائے گی، کافی بناؤ میرے لیے زمل۔ درید تابندہ کا لحاظ کیے بنا زمل کو آرڈر دینے والے انداز میں بولا، زمل، درید کے لیے کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آنا، تم چلو، میرے کمرے میں بات کرنی ہے مجھے تم سے کچھ۔ تابندہ زمل کے ساتھ ہی درید سے بھی مخاطب ہو کر بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا تم مجھ سے لاکھ بدتمیزی کر لو، مگر زمل کے لیے تم کافی ٹچی ہو، مگر آج تمہارا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے جیسے تم نے میری بیٹی کو ہرٹ کرنے کے لیے یا پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اسے اپنایا تھا۔ درید کے کمرے میں آتے ہی تابندہ درید کو دیکھتی ہوئی اس سے بولی، پوکس فلاسفی ہے آپ کی، آپ سے بدلہ لینے کے لیے میں آپ کی بیٹی کو اپنی عزت ہرگز نہیں بناتا۔ ہرٹ میں نے نہیں کیا اس سے جتنا اس نے کیا ہے مجھے، شاید وہ ہمارا رشتہ تک بھول چکی ہے۔ درید ہمیشہ کی طرح چڑھتا ہوا تابندہ سے بولا، اچھا تو پھر تم ایسی حرکتوں سے زمل کو اپنا اور اس کا رشتہ یاد کرواؤ گے؟ تابندہ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر درید سے پوچھنے لگی تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ یاد کروانے کا کیا فائدہ، وہ تو اپنے اور میرے رشتے کو شاید دل سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ درید اپنا سر جھٹک کر تابندہ کے سامنے شکوہ کرتا ہوا بولا تو تابندہ درید کو غور سے دیکھنے لگی، جس طرح تم اپنا اور زمل کا رشتہ اس سے ایکسیپٹ کروانا چاہ رہے ہو، اس طرح سے تو تم اس کے دل میں اپنے لیے صرف اور صرف ڈر پیدا کرو گے۔ وہ کبھی بھی اپنے اور تمہارے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے گی، بلکہ زور زبردستی سے آج کل کے دور میں کوئی بھی لڑکی ایسے اپنا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تابندہ بول رہی تھی تب دروازہ ناک کیا گیا۔ درید نے دروازہ کھولا تو زمل ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر مت بیٹھ جانا، میرے کمرے میں جا کر ہینڈ کیری سے میرا سامان نکالا اور وارڈروب میں سیٹ کرو۔ درید اس سے اپنی کافی لیتا ہوا بولا تو وہ شکوہ بھری نگاہوں سے درید کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ درید کمرے کا دروازہ بند کر کے تابندہ کی طرف متوجہ ہوا، میرے یہاں سے جانے کے بعد اگر تھوڑی بہت سختی آپ اپنی بیٹی پر کر لیتی تابندہ اعظم، یا پھر سختی نہ صحیح صرف نظر ہی رکھ لیتی تو آج مجھے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا پڑتا۔ درید تابندہ کے جواب میں طنزیہ لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا تو تابندہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ تابندہ ناگوار لہجے میں درید سے پوچھنے لگی۔ تب درید نے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور تابندہ کی طرف بڑھایا۔ سکرین پر موجود زمل جو اپنے یونیورسٹی کے لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، تابندہ الجھی ہوئی نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔
ان 4 سالوں میں دور ضرور آؤں مگر بے خبر نہیں رہا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ اس لڑکے کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا میں زمل سے، کیا وجہ ہے جو اس لڑکے نے زمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور آخر زمل اس کے ساتھ اکیلی کیوں ریسٹورینٹ بیٹھی ہے؟ درید تابندہ سے اپنا موبائل واپس لے کر پاکٹ میں رکھتا ہوا بولا تو ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں زمل سے اس بارے میں۔ تابندہ کے بولنے پر کافی تھامتا ہوا درید تابندہ کو دیکھتا ہوا بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو زمل سے کوئی بھی بات کرنے کی، مطلب کوئی بھی بات، آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات، میں خود ہینڈل کر لوں گا اس معاملے کو۔ وہ کافی کا سپ لیتا ہوا بولا تو تابندہ خاموش کھڑی ہوئی زمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ زمل نے یہ سب کب شروع کیا، اسے معلوم کیسے نہیں ہوا؟ تابندہ سوچنے لگی، کیا میں یہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر آپ سے ڈیڈ کی باتیں کر سکتا ہوں؟ درید کی آواز پر تابندہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو، اس کو صوفے پر بیٹھنے کا بول کر تابندہ خود ہی بیٹھ گئی۔ کہاں رستے میں گم ہو گئے تھے میرے بھائی؟ درید ہوٹل کے ایڈریس پر پہنچا جہاں جو اس کے دوستوں نے اس کے لیے ڈنر ارینج کیا تھا۔ تب ایمن اسے پوچھنے لگا، وہ دونوں ہی اپنی اپنی گاڑی میں آگے پیچھے ہوٹل پہنچ رہے تھے۔ درید ایمر کے ساتھ چلتا ہوا پوچھنے لگا، ہوٹل کے فرسٹ فلور پر ان لوگوں کا ٹیبل بک تھا؟ ہاں، ابھی رضا کی کال آئی تھی، وہ بتا رہا تھا سب آ چکے ہیں، صرف ہم دونوں کا ویٹ ہو رہا ہے۔ احمد سیڑھیاں چڑھتا ہوا درید کو بتا رہا تھا۔ تب نیچے فلور پر ایک ٹیبل پر کچھ لڑکے لڑکیوں کے کہکے، سیٹیاں اور شور کی آواز آئی، جس پر درید سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس ٹیبل کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے اسی فلور پر یہی ٹیبل میں نے بک کروانے کا سوچا تھا مگر یہ ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھی، احمد سیڑھیاں چڑھتا ہوا درید کو بتانے لگا۔ تب درید نے بے خیالی میں اس بات میں سر ہلایا کیونکہ اس کی توجہ بلیک ٹاپ میں اس لڑکی پر تھی جس کی پشت درید کی طرف تھی۔ درید اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا مگر کھلے بالوں سے اسے زمل کا گمان ہوا تھا، مگر درید سے اپنا وہم سمجھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جہاں اس کے سب دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہو زمل، انجوائے کر رہی ہو نا یہاں ہمارے ساتھ آ کر؟ زمل کے برابر والی چیئر پر بیٹھی ہوئی نور اس سے پوچھنے لگی۔ یار سچ بتاؤ تو عجیب سا لگ رہا ہے، بلکہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے مما کو سچ نہیں بتایا، مطلب انہوں نے میلاد میں جانے کی پرمیشن بھی تو دی مجھے، کم از کم ان سے جھوٹ بول کر تو مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور ادینہ بھی نہیں آئی، وہی آ جاتی میرے ساتھ۔ زمل اپنے اٹھائے ہوئے قدم پر افسوس کرتی ہوئی بولی۔ نور کے کہنے پر اس نے تابندہ کو اسکول میں میلاد کا کہا تھا اور اس وقت وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی جہاں نور اور وائبہ کے ساتھ ان دونوں کے بوائے فرینڈز بھی آئے ہوئے تھے، اور تمہاری ماما تمہیں یہاں بلا جواز ڈنر کا سن کر آنے کی اجازت دے دیتی، جیسے پہلے تم ہر بار ہر جگہ آتی رہی ہو۔ اور ادینہ کا ذکر کر کے موڈ خراب مت کرو، عجیب سی ممی ڈیڈی ٹائپ بندی ہے یار، وہ تو کوئی کتابی کیڑا گھسا ہوا ہے لگتا اس کے اندر، جب دیکھو پڑھائی پڑھائی اور بس پڑھائی، فیشن کا تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں، بلا وجہ میں بھی اماں ٹائپ شریف بی بی بنی رہتی ہے۔ میری مانو تو تم بھی اس سے دوستی کم ہی کر دو۔ اچھا اب اتنی عجیب شکل مت بناؤ، نہ ہی اتنا گلٹی فیل کرو، وائبہ کو دیکھو، وہ بھی اپنے پیرنٹ سے میلاد کا ہی بول کر یہاں آئی ہے، اور دیکھو نا ذرا سمی کے ساتھ کیسی خوش ہے۔ میرا کزن ہمایوں آتا ہی ہوگا، پھر وہ تمہیں اچھی سی کمپنی دے گا، تم ذرا سا بھی خود کو اداس محسوس نہیں کرو گی۔ اس کے بعد ڈنر کر کے تھوڑا بہت ہلا گلا کر کے تم ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے چینج کر لینا اور پھر چلی جانا اپنے گھر۔ یہی تو اصل زندگی کے مزے ہوتے ہیں جو ہم سب بعد میں یاد کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ نور زمل کا اچھی طرح برین واش کرتی ہوئی اس سے بولی اور آنکھ مار کر جوس سے بھرا گلاس پینے لگی۔ زمل کی شروع سے ہی ادینہ اور مرینا سے دوستی تھی، جو کہ بے حد پڑھاکو ٹائپ اور سنجیدہ قسم کی لڑکیاں تھیں۔ اسی کی کلاس میں نور اور وائبہ بھی تھی، جن سے چند دنوں پہلے زمل کی کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ نور اور وائبہ یہاں ہوٹل میں اپنے اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، تو نور نے زمل کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، کیونکہ زمل اب ان کی دوست تھی، ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ نور کے خیال میں زمل کو اب انہی کے طریقے سے چلنا چاہیے تھا۔ نور کے کہنے پر وہ تابندہ سے اسکول میں میلاد کے فنکشن کا جھوٹ بول کر آئی تھی۔ نور کے کہنے پر ہی وہ اپنا ایک ڈریس بیگ میں رکھ کر لائی تھی جو اس نے ہوٹل کے واش روم میں چینج کیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد ابھی درید اپنے دوستوں کے ساتھ وہی ٹیبل پر موجود باتیں کر رہا تھا، تب بے ساختہ اس کی نظر سیڑھیوں سے اوپر آتی زمل پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا، یعنی نیچے فلور پر وہ لڑکی جسے درید اپنا وہم سمجھا تھا وہ واقعی زمل تھی۔ اس وقت وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے بھی موجود تھے۔ یہ لڑکیاں ادینہ اور مرینا ہرگز نہیں تھی، وہ ان دونوں زمل کی دوستوں کو چہروں سے جانتا تھا، بلکہ ان دونوں کی فیملی کو بھی جانتا تھا۔
کہاں کھو گئے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ کوئی پسند آ گئی ہے کیا؟ احمد درید کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس کی نظریں تھرڈ فلور پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے لڑکے اور لڑکیوں پر تھی۔ بکواس نہیں کرو، یہاں اوپر والے فلور پر تو رومز موجود ہیں نا؟ درید احمد سے کنفرم کرنے لگا، کیونکہ احمد کا کزن اسی ہوٹل میں مینیجر تھا۔ ہاں، مگر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے روم کی؟ کیا چکر ہے؟ احمد شک بھری نگاہوں سے درید کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو درید تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر کرسی سے اٹھا۔ آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ہم لوگ اس روم میں کیوں آئے ہیں نور؟ میں اب کافی لیٹ ہو چکی ہوں، میرے خیال میں اب مجھے واپس گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو کال کر کے بلا لینا چاہیے۔ زمل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وائبہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک الگ روم میں جا چکی تھی۔ نور خود اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باتوں میں لگ کر اسے فراموش کر چکی تھی، اور اس کا کزن ہمایوں جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوٹل میں آیا تھا اور ان لوگوں کو جوائن کیا تھا، وہ زمل کو عجیب طریقے سے دیکھ کر کم گھور اور گھور زیادہ رہا تھا، اس سے عجیب عجیب سی باتیں پوچھ رہا تھا۔ یار ابھی سے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تمہارے پیرنٹس تمہیں کہاں اتنی جلدی آنے جانے کی پرمیشن دیں گے؟ دیکھو، یہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے نا، اگر میں اس کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پائی تو یہ مجھ سے بہت بری طرح ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں اسی روم کے ساتھ اٹیچ دوسرے روم میں تھوڑی دیر رومی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج ہمایوں کو یہاں پر صرف تمہارے لیے بلایا ہے، پلیز تم ہمایوں کو تھوڑی دیر ٹائم دو، اسے تمہاری جیسی خوبصورت اور بھولی بھالی لڑکیاں ہی پسند ہیں، وہ بہت جلد تم سے محبت کر بیٹھے گا۔ نور زمل کو سمجھاتی ہوئی زمل کی کوئی بات سنے بغیر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اسی کمرے کے ساتھ اٹیچ ایک دوسرے روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ہمایوں مسکراتا ہوا کنفیوز کھڑی ہوئی زمل کو دیکھنے لگا۔ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سیدھی بھی ہو ڈیئر، اور مجھے تمہاری جیسی لڑکی بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اچھا تو تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، تمہیں معلوم ہے میری کزن نور اس وقت اس روم میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہوگی؟ ہمایوں زمل کے نزدیک آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ زمل یا اس کی کلاس فیلوز کا ہم عمر نہیں تھا، بلکہ 2-3 سال بڑا ہی ہوگا، مگر ہمایوں سے جھجک کی وجہ سے اس کی عمر نہیں، وہ باتیں تھی جو وہ زمل سے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اندر کمرے میں نور کیا کر رہی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہے۔ معلوم نہیں، اگر نور کو اپنے فرینڈ کو ہی کمپنی دینا تھی تو پھر وہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئی تھی؟ زمل ہمایوں کو دیکھ کر بیزار لہجے میں بولی۔ میرے لیے ڈیئر، وہ تمہیں یہاں پر میرے لیے لائی ہے تاکہ مجھے اچھی کمپنی مل سکے، یقین کرو تم میری کمپنی کو بہت انجوائے کرو گی۔ اچھا تو مجھے تم یہ بتاؤ، بالغ تو تم کنفرم ہو گئی ہوگی اب تک، تمہیں پہلے کبھی کسی لڑکے نے کس وغیرہ کیا ہے؟ ہمایوں کے بے باکی سے پوچھے گئے سوال پر پہلے تو زمل حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر اسے ہمایوں کی بات سن کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بےہودہ سوال ہے؟ راستہ چھوڑو، میرا بھائی جان ہے مجھے۔ نور آئے تو اس کو بتا دینا کہ میں اپنے گھر کے لیے نکل گئی ہوں۔ زمل ہمایوں کو سخت لہجے میں بولتی ہوئی سائڈ سے نکلنے لگی کہ اچانک ہمایوں نے اس کی کلائی پکڑی۔ یہ کیا ڈیئر، تم تو ناراض ہو گئی میرے سوال سے؟ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ کس کرنے کے عمل میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں تم تھوڑا عجیب محسوس کرو، لیکن بعد میں تم انجوائے کرو گی، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ ہمایوں زمل کو بہلاتا ہوا اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو زمل نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دینا چاہا۔ لیو می، میں کہتی ہوں پیچھے ہٹو۔ ہمایوں کو پیچھے ہٹانے کے ساتھ وہ زور سے چیخی۔ پاگل تو نہیں ہوگی ہو تم بے وقوف لڑکی؟ چیخ کیوں رہی ہو یہاں؟ صرف کس کر رہا ہوں میں تمہیں، اس کے بعد باقی سب تمہاری مرضی پر ہی ہوگا، اگر تم ایگری کرو گی تو اوکے۔ ہمایوں نے بولنے کے ساتھ زمل کو اچانک پیچھے صوفے پر دھکا دیا، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور صوفے پر جا گری۔ ہمایوں نے ایک بار پھر اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کی تو زمل اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر احتجاجاً زور سے چیخی۔ پیچھے ہٹو، میں کہتی ہوں، دور رہو مجھ سے۔ صوفے پر لیٹی ہوئی زمل ایک بار پھر ہمایوں کو پیچھے ہٹا کر چیختی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے ہمایوں اس پر مکمل قابض ہوتا اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، تو زمل بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر کمرے کے اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ واٹ دی ہیل! اس ہوٹل میں کوئی پرائیویسی نام کی چیز ہے یا نہیں؟ تم اندر کیسے آئے ہو، یو فول! ہمایوں درید پر غصہ کرتا ہوا بولا، مگر درید نے بنا لحاظ کیے یا کچھ بولے بغیر ہمایوں کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو روکے بنا ہمایوں کے منہ پر مکے ہی مکے برساتا رہا۔ تم مجھے مار کیوں رہے ہو اتنی بری طرح؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟
تھوڑی ہی دیر بعد درید نے ہمایوں کو مار مار کر اس کی حالت جانوروں جیسی کر دی تھی، جبکہ زمل خوف سے کھڑی ہوئی درید کو بے پناہ غصے میں دیکھ کر بری طرح کانپ رہی تھی۔ مار پیٹ اور شور کی آواز پر نور اور اس کا بوائے فرینڈ بھی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کمرے میں آ گیا، جبکہ درید کا دوست ایمر اور اس کا کزن ہوٹل کا مینیجر ایک ساتھ ہی اس کمرے میں پہنچے تھے۔ کیسے چھوا تم نے اس کو؟ جواب دو، ہمت کیسی ہوئی تمہاری اس کو ہاتھ لگانے کی؟ درید ہمایوں کو تیش کے عالم میں بری طرح پیٹنے کے بعد اس کا سر شدید غصے کے عالم میں صوفے کی لکڑی پر مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہوٹل کے مینیجر اور ایمر کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمایوں کا اچھا خاصا کچھ عمر نکل چکا تھا۔ چھوڑ دو اس کو، یہ زمل کا بوائے فرینڈ ہے۔ جو بھی کچھ زمل کے ساتھ کر رہا تھا وہ زمل کی مرضی پر ہی کر رہا تھا، تم ہمایوں کو اس طرح نہیں مار سکتے۔ نور کے چیخ کر بولنے پر درید نے ہمایوں کا گریبان چھوڑا تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ درید غصے میں نور کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے درید کا ہاتھ نور کے منہ پر تمانچے کی صورت پر تھا، ایمر اور ہوٹل کے مینیجر نے ایک بار پھر درید کو قابو میں کیا۔ زمل نور کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر سکتے کی کیفیت میں نور کو دیکھنے لگی، جبکہ نور اور اس کا بوائے فرینڈ ہمایوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ درید، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شی از رائٹ، پر تھوڑی دیر پہلے جب اس روم کی بکنگ کروائی گئی تھی تو یہاں پر کسی کو فورسلی نہیں لایا گیا تھا یار۔ اس طرح سے شور شرابہ کرنے سے تمہاری الگ بدنامی ہوگی اور ہوٹل کی الگ ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ پلیز میری جاب کا سوچو، میں نے صرف تمہارے ریکویسٹ کرنے پر تمہیں اس طرح یہاں روم میں آنے دیا ہے۔ ایمر کا کزن ہوٹل کا مینیجر درید کو نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا، مگر نور کی بات سن کر تو درید کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے سر سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمایوں کی حالت دیکھ کر نور پریشان ہوتی ہوئی بولی تو ایمر اور مینیجر بھی ہمایوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سب ہمایوں کو ہاسپٹل لے جانے کا بندوبست کرنے لگے۔ اس وقت ہوٹل کے روم میں درید اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زمل وہی خاموش کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ درید کو مخاطب کرے۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ چلتی ہوئی درید کے پاس آئی۔ دید، زمل کے ہاتھوں کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے درید سرخ آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر زمل کو دیکھنے لگا۔ درید کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زمل کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ زمل کو لگا درید کی آنکھوں میں نمی کی وجہ نور کی باتیں تھیں۔ نور نے جو بھی کہا اس میں بالکل سچائی نہیں تھی۔ زمل کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی۔ درید نے صوفے سے اٹھ کر زوردار تھپڑ زمل کے منہ پر مارا۔ درید کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ زمل برداشت نہیں کر پائی اور نیچے ماربل پر جا گری۔ ایک پل کے لیے اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی ماں سے، مجھ سے جھوٹ بول کر یہاں پر آئی تھی تم؟ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ درید غصے میں چلتا ہوا زمل کے پاس آ رہا تھا۔ زمل فرش پر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ درید نے اس کے گال پر دوسرا تھپڑ مارا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی دید، میں نے غلط بیانی سے کام لیا، مگر مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا نور یہاں پر اپنے کسی کزن کو بلانے والی ہے، اور نور کا مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد تھا۔ میں نور کے کزن کو بالکل بھی نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، اور اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو بے شک میری جان لے لے۔ زمل فرش پر بیٹھی ہوئی رو کر بولی، ٹھیک کہا تم نے، تمہارے لیے یہی سزا ہونی چاہیے کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہاری جان لے لوں۔ درید گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا زمل کا گلا پکڑتا ہوا بولا۔ اپنے گلے پر درید کے ہاتھوں کے دباؤ سے زمل کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تکلیف کے مارے درید کے دونوں ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا رہی تھی اور پاؤں زور سے فرش پر رگڑ رہی تھی۔ درید کیا کر رہا ہے یار، کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑ اسے۔ ایمر جو کہ درید کے پاس واپس آیا تھا کمرے میں موجود صورتحال دیکھ کر بھاگتا ہوا درید کے پاس آیا اور اسے پیچھے ہٹانے لگا۔ درید کے ہاتھ جیسی زمل کی گردن سے ہٹے تو وہ اپنی گردن پکڑ کر اٹھ بیٹھی اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ تم نہیں سمجھو گے ایمر، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اس نے اپنے اوپر سے میرا اعتماد آج ختم کر دیا، مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا اس کی بےہودہ حرکت نے۔ اس کی شکل دیکھو کتنی معصوم لگتی ہے، میں اسے دنیا کی بری نظر سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، اور آج اس نے یہ مجھ سے اپنی ماں سے جھوٹ بول کر یہاں آئی ہے۔ اس کو مر جانے دو آج میرے ہاتھوں، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ درید اس وقت بالکل اپنے آپے میں نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں ایک بار پھر بولتا ہوا زمل کی طرف بڑھا۔ زمل ڈر کے مارے چیخ کر روتے ہی پیچھے سرکنے لگی اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایک بار پھر ایمر نے درید کو پکڑا۔ درید، ہوش میں آؤ، پاگل تو نہیں ہو کہ تم؟ یہاں آؤ میرے ساتھ اس کمرے میں۔
ایمر کو اس بات کا علم تھا کہ زمل اس کی اسٹیپ مدر کی بیٹی تھی، مگر آج وہ درید کی حالت دیکھ کر یہ بھی جان گیا کہ اس کا یہ دوست اس لڑکی کے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے۔ ایمر سمجھ گیا تھا اس وقت درید ذہنی طور پر کافی زیادہ ڈسٹرب ہے، زمل اس کے سامنے رہے گی تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا، اس لیے ایمر درید کو دوسرے پورشن میں لے گیا جبکہ زمل دیوار سے جڑی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ وہ جانتی تھی اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ درید کا ریئیکشن دیکھ کر کافی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کے دونوں گالوں پر درید کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، بلکہ اس کی گردن پر بھی درید کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔